إلهي لا فلاهي لا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھیں بلند آواز. ہماری گفتگو نبی مکرم اسلام کی اس حدیث کے بارے میں جس میں آپ نے اپنے بعد اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا. تین شخصیات کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اجمالاً. اب پنچن پاک کے 5ویں عظیم مظلوم امام کا ذکر ان 2 راتوں میں نے آپ کی خدمت میں کرنا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام آپ کی مظلومیت کی حد یہ تھی کہ جب متولد ہوئے تب بھی گریہ کیا گیا. یعنی باقی ائمہ اور مولا میں فرق یہ تھا کہ جب باقی ائمہ میں سے کسی کی ولادت واقع ہوئی تو خوشی منائی گئی، لیکن یہ میرے مولا اتنی مظلوم تھے کہ ولادت کے وقت بھی خوشی بھی منائی گئی اور گریہ بھی ہوا. خدا نے مولا کو وہ عظمت عطا کی ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اگر غدیر کا دن ہو تو اعمال غدیر اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین مستحب ہے. غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل زیارت امام حسین علیہ السلام. 19 رمضان اور 21 رمضان شہادت مولا علی کی ہے، لیکن زیارت امام حسین کی مستحب. عرفہ زیارت، جس امام کے بارے میں جو بھی کوئی اعمال ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین کی کرنی. یہ خصوصیت خدا نے فقط کس کو عطا کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام. 15 شعبان زیارت امام حسین علیہ السلام کی مستحب.
یعنی جب بھی کوئی مناسبت تاریخ میں آئی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا جی یہ فلاں امام کی زیارت مستحب ہے. ہر امام نے امام حسین کی طرف بھیجا، چاہے وہ اولاد تھی تب بھی امام حسین کی طرف بھیجا ہے، باپ تھے تب بھی امام حسین کی طرف بھیجا ہے، نانا تھے تب بھی امام حسین کی طرف بھیجا ہے. یہ خصوصیات اور کسی امام کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ مولا علی کو بھی حاصل نہیں، حتیٰ بی بی کو بھی حاصل نہیں. ہر امام نے جب بھی کوئی مناسبت پیش آئی ہے، ولادت کسی اور امام کی ہے، شہادت کسی اور امام کی ہے، مناسبت کوئی اور ہے، کہتے ہیں جی زیارت مولا کی جا کے کرنا مستحب ہے. یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے مولا کی اپنی ذاتی خصوصیات ہے. وہ جو قربانیاں دی ہیں، وہ جو مظلومیت اور ظلم برداشت کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اپنے آثار ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر امام ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہو وہ امامت کی ذمہ داری ہے. ہمیں بولنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی امام کے بارے میں کہ جی فلاں امام نے یہ کام کیوں کیا اور فلاں امام نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے یہ ساری بات، لیکن بہرحال خدا نے سید الشہداء کو ایک الگ درجہ عطا کیا، ایک اپنی خصوصیات ہے میرے مولا کی، اور کئی خصوصیات میں سب ائمہ سے الگ حساب ہے مولا کا. کہتے ہیں جی جب مولا کی ولادت ہوئی، پیغمبر اسلام نے دودھ پلایا، حضرت نے غذا دی، عقیقہ حضرت نے کیا، نام خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معین تھا جیسے امام مجتبیٰ کا تھا. لیکن یہ صرف مولا کے بارے میں ہے کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ پاک پیغمبر کی خدمت میں. یہ فقط مولا امام حسین کی خصوصیت. جبرائیل ایک پوری جماعت لے کر نکلے کہ جا کے پیغمبر اسلام کو مبارکباد دیں، اور وہ جو خبریں شہادت والی ہیں وہ بھی جبرائیل ہی لے کر آئے تھے. جب آ رہے تھے آسمانوں سے گزر ہوا تو راستے میں کچھ ایسے فرشتے بھی تھے جن سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے پر جل گئے تھے. 2 کا نام مورخین نے لکھا ہے، پطرس اور دردائیل. پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا نے ہمارے نبی کو بیٹا عطا کیا ہے، ان کی بیٹی کو بیٹا عطا کیا ہے. خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم مبارکباد کے لیے خدا کی طرف سے حضرت کی خدمت کریں. پطرس نے کہا جبرائیل کئی 100 سالوں سے میں یہاں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے کہ اس مولود کے صدقے میں ہماری مشکل بھی حل ہو جائے. کہا چلیں، لے کے چلے. جب حضرت کے دروازے پر پہنچے پطرس کو کہا کہ تم باہر رک جاؤ، میں جا کر آپ کا قصہ حضرت کو عرض کرتا ہوں، پھر جیسے وہ حکم دیں گے ایسا ہی کریں.
فرشتے گئے، جبرائیل گیا، جا کر مبارکباد دی اور کہا ایک عرض بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی میں آ رہا تھا راستے میں، پطرس نے مجھے کہا یا دردائیر نے کہ مجھے بھی لے چلو۔ فرمایا کہ جبرائیل پطرس کو لے جاؤ، جہاں شہزادہ گہوارے میں سویا ہوا ہے، جا کے اس کے گہوارے سے مس کر تو۔ یہ نہیں کہ خود حسین کے بدن سے مس، اس گہوارے سے کہ جس میں مولود سویا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پطرس کو لے گئے، گہوارے سے مس کیا، بس مس کرنا ہی تھا کہ دوبارہ اس کے وہ پر اسی طرح پلٹ آئے اور اسی جگہ سے تیزی سے پرواز کرتا ہوا گیا اور یہاں تک کہہ کر گیا من مثلی وانا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کرنا، یہ تو حسین نے آزاد کیا ہے، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ دروازہ، یہ گھر وہ ہے کہ جہاں فرشتے بھی اپنی بخشش چاہیں، اپنی خطا کی معافی چاہیں، تو وہ بھی انہی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اسی طرح میرے مولا کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو نانا ان کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ امام مجتبی اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھائی، دادا ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، جن کے لیے خانہ خدا نے دیوار کو در میں تبدیل کیا، باپ امیر المومنین علی بن ابی طالب، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی حسن مجتبی، باپ بھی امام، بھائی بھی امام، باپ بھی معصوم، بھائی بھی معصوم، نانا سید الرسول، خاتم النبیین، پوری کائنات سے افضل۔ اب ان خصوصیات میں امام مجتبی بھی شریک تھے، لیکن ایک خصوصیت اضافہ ہے میرے مولا کے پاس جو امام مجتبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیٹا زین العابدین، امام۔ یہ خصوصیت امام مجتبی کی نہیں ہے۔ امامت کی نسل حسین سے چلی ہے، حسن سے نہیں چلی۔ تو یہ امتیاز بھائی سے بھی بڑھ کر امتیاز ہے۔ پھر آگے زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام صادق، پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اسی طرح 12 امام۔ تو یہ خصوصیت فقط میرے مولا کی ہے کہ ان کی نسل میں ڈائریکٹ امامت آئی ہے۔ پہلی خصوصیات میں امام مجتبی بھی شریک تھے، لیکن اس خصوصیت میں امام مجتبی شریک نہیں ہے۔ چھ سال نانا کی تربیت میں رہے پاک پیغمبر نے، 6 سال میرے مولا کی تربیت کی، اور سب مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں پاک پیغمبر اور اپنی قولی زندگی میں، میں نے ابتدا میں کہا تھا
ایک ہوتا ہے قول رسول، ایک ہوتا ہے فعل رسول۔ قولاً بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار۔ فرمایا من احبہا فقد احبنی، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ جملہ پوری کائنات میں کبھی کسی نے کسی کے لیے نہیں کہا۔ آپ ڈھونڈیں جتنی بھی کسی کو کسی سے محبت ہے، لیکن یہ جملہ نہ گزشتہ نسلوں میں کسی عرب نے نہ کسی عجم نے، حسین منی وانا من حسین، یہ فقط مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام۔ ہاں، اس کا آدھا جملہ پاک پیغمبر نے ایک صحابی کے لیے فرمایا ہے۔ جنگ خندق میں خندق کھودی گئی، اس کا مشورہ جناب سلمان فارسی نے پاک پیغمبر کو دیا کہ خندق کھودی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ خود جناب سلمان فارسی نے ہمت کی، زحمت کی، کئی دن لگے خندق کھودنے پر۔ حضرت نے مہاجرین اور انصار کو بھی کہا، لیکن ان میں سے کوئی یہ کام نہ کر سکا۔ اب جب باری آئی اس کی کہ کس نے خندق کھودی ہے، مہاجرین و انصار شرمندہ ہوئے، شرمندگی ہوئی، انہوں نے کوئی خندق نہ کھودی، بس مختصر صاحب نے۔ تو مہاجرین اور انصار دونوں نے کوشش کی کہ سلمان کو اپنے کھاتے میں ڈالیں۔ انصار نے کہا کہ سلمان مہاجر تو نہیں ہے، مکے سے تو نہیں آیا۔ مہاجرین ان کو کہتے تھے جب مکے سے آئے یہ بھی ہمارا حصہ ہے مولا، اگر خندق سلمان نے کھودی ہے تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں جاتی ہے، اس لیے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ مہاجرین نے کہا کہ سلمان تو انصار میں سے نہیں، سلمان تو باہر سے ہے، اگر حصہ ہی بنانا ہے تو پھر ہمارا حصہ یہ بن جائے۔ تو اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا نہ سلمان مہاجرین کا حصہ ہے نہ انصار کا حصہ ہے، السلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہمارا حصہ ہے، نہ مہاجروں کا حصہ ہے نہ انصاروں کا۔ پھر لفظ منا کا استعمال جو ہے وہ فقط سلمان کے لیے پاک پیغمبر نے پورے صحابہ میں استعمال کیا، اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، فقط مولا کے لیے حسین منی وانا من حسین۔ تو یہ امتیاز بھی کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بھی مولا کو ہی حاصل ہے۔ اب اس کی بہت بڑی تفسیر ہے حسین منی وانا من حسین کی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیسے پیغمبر حسین سے ہیں اور حسین پیغمبر سے ہے۔ یہ تو تھوڑا سا واضح ہے کہ حسین پیغمبر سے ہے چونکہ ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر کیسے حسین سے ہیں وہ پھر کسی اور وقت، ابھی وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے۔ لیکن بہرحال یہ جملہ آپ نے حتیٰ امام مجتبیٰ کے لیے بھی نہیں کہا، حالانکہ بہت عزیز تھے امام مجتبیٰ، حسن و حسین دونوں عزیز تھے، لیکن یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام۔ پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے حسین کے دروازے پر جائے۔ سیدھا راستہ، صحیح راستہ کہاں سے ملے گا؟ حسین کے دروازے سے مل سکتا ہے۔
اور کسی دروازے سے نہیں مل سکتا۔ جو اپنے آپ کو ہلاکت سے اور غرق ہونے سے بچانا چاہتا ہے، ضلالت و گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، کہاں جائے وہ؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ بس حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، پھر تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، ضلالت سے بچ جاؤ گے، سیدھے راستے پر چلے جاؤ گے، پھر ساحل تک پہنچ جاؤ گے، پھر غرق نہیں ہوگے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ خود مصباح الہدا نہیں ہے، سفینۃ النجات نہیں ہے؟ کیا باقی ائمہ وہ مصباح خدا اور کشتی نجات نہیں ہیں؟ سب فرمایا درست، ہم سارے کے سارے مصباح الہدا اور سفینۃ النجات ہیں، لیکن فرق یہ ہے ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی پہ سوار ہونے والا جلدی بہشت میں جائے گا، وہ مسافت جلدی طے کرے گا۔ یہ حسین کی خصوصیت ہے۔ فرمایا میں بھی مصباح ہدا اور سفینۃ نجات، علی بھی مصباح ہدا سفینۃ نجات، فاطمہ بھی ہے، سارے آئمہ ہیں، لیکن فرمایا حسین کی ایک اپنی خصوصیت ہے، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، یہ جلدی انسان کو اس صحیح راستے پر پہنچائے گا جو حسین کا۔ تو یہ امتیازات ہیں حسین علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ مولا کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں کہ 6 سال نانے کے ساتھ گزارے، جنگوں کو دیکھا، حجت الوداع کو دیکھا، غدیر کو دیکھا، نانے کی شہادت رحلت کو دیکھا، بابا کا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھا، ماں کا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھا، دروازے کو آگ لگی ہوئی دیکھی، اس دروازے کو دیکھا کہ جس پہ پیغمبر خدا آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اجازت لیتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت حضرت ایک صحابی کے ساتھ آئے، بیوی کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی، داخل نہیں ہوئے، اس صحابی کے ساتھ وہیں زمین پہ بیٹھ گئے پیغمبر، بیوی کے گھر داخل نہیں ہوئے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ بہت سارا وقت گزرا، یا بعد میں میرے مولا حسین باہر نکلے، پوچھا بیٹا حسین کہاں تھے؟ ہم تو انتظار کر رہے۔ اس کو بھی آگ لگتے ہوئے حسین نے دیکھا، ماں کے پہلو شکستہ کو بھی دیکھا، ماں کے ساتھ دربار میں بھی گئے، یہ بابا کی 25 سالہ زندگی کو بھی حسین نے دیکھا، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، سارے کارنامے دیکھے، صحابہ کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آئے، دیکھا ایک حاکم ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ ممبر میرے بابا کا ہے، تیرے بابا کا نہیں، اتر جائے اس ممبر سے۔ تو اس نے بھی کہا ٹھیک کہا ہے حسین نے، کہا ٹھیک کہا ہے، میرے بابا کا ممبر نہیں ہے، میرے بابا کا تو ممبر ہی نہیں ہے، حسین نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بیٹے کو کہا غلام زادہ، تو اپنے بابا کے پاس گیا، کہا بابا آپ حاکم وقت ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ خلیفہ رسول ہیں۔ حسین نے مجھے کہا غلام زادہ، کہتا ہے بیٹا لکھوا لینا تھا حسین سے، یہ تو پروانہ تو نجات کا، لکھوا لینا تھا۔
ٹھیک کہا ہے حسین، اب غلام زادہ ہے تم، میں تو غلام ہوں. یعنی اتنی ظلم کرنے کے باوجود، اتنی حق غصب کرنے کے باوجود بھی معترف تھے. یہ کاش لکھوا لیتا تاکہ میرے کفن میں تم رکھتے تھے. حسین بڑی خصوصیات کے مالک. کل بھی میں عرض کروں گا. یہ سب خصوصیات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حسین کون ہے اور وہ یزید کون ہے جو حسین کے مقابلے میں ہے. اس کی بھی خصوصیات میں بتاؤں گا وہ کون ہے. حسین بڑی خصوصیات کے مالک، حسین بڑی عظمت کے مالک تھے. آسان کام نہیں ہے 18 سال کے جوان کو میدان کربلا میں قربان کر دینا. آسان کام نہیں ہے. 18 سال کے جوان کو، شم شکل پیغمبر کو. اور باتیں ہیں جب ہمیں پیغمبر کی یاد آتی ہے تو ہم حسین فرماتے ہیں جب پیغمبر کی یاد آتی ہے تو ہم اکبر کی زیارت کر لیتے ہیں. خلقاً و خلقاً و منطقاً اشبہ برسول اللہ. شبیہ پیغمبر. ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو. کون ہے جو 18 سال کے جوان کو تیار کر کے موت کے لیے بھیجے؟ خدا شاہد ہے تاریخ پر. ایک دو مقامات ایسے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں یہ پتہ چلتا تھا کہ حسین کے جسم سے روح نکلنے والی ہے. ایک مقام ہوتا جب علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے. جب بابا کی خدمت میں آئے نا، روکا نہیں. لیکن حسین پہ وہ کیفیت طاری ہوئی. مؤرخین لکھتے ہیں ایسے پتہ چلتا تھا کہ روح نکلنے والی ہے حسین کے بدن سے. رنگ چہرے کا زرد ہو گیا، متغیر ہو. کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جاؤ خیمے میں ماں سے پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. علی اکبر خیمے میں آئے. عجیب منظر ہے خیمے کا. ماں کے پاس گئے. کچھ مورخین لکھتے ہیں جناب لیلا کربلا میں نہیں تھی. کاش ایسا ہوتا لیلا کربلا میں نہ ہوتی. کہتی ہے بیٹا علی اکبر تمہیں جس نے پالا ہے اس سے جا کے پوچھ گیا میں کون ہوں جو تمہیں کہوں جانا ہے یا نہیں جانا. پھوپھی اماں کی خدمت میں ہے، بی بی زینب کی خدمت میں. پھوپھی اماں مجھے بابا نے تو اجازت دے دی ہے، کہا ہے آپ سے اجازت لے کے آؤں. اب زینب خاموش. کیسے اجازت دے 18 سال کے جوان کو جس کو بڑی مشکل سے زینب نے پالا تھا. علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں بتاؤ جاؤں یا نہ جاؤں. جب خاموشی طاری ہوئی تو کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر اجازت نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گا، لیکن قیامت والے دن دادی زہرا کو جواب تم نے دینا ہے. تم نے جواب دینا ہے کہ میں حسین پہ قربان نہیں ہوا. میں نے جواب نہیں دینا. یہ اپنے ذمہ لے لو. جناب زینب رو پڑی. کہتی ہے بیٹا اکبر جاؤ مظلوم باپ پہ قربان ہو جاؤ. پلٹے ماں کی طرف. ماں نے کہا بیٹا جس نے اجازت دینی تھی دے دی ہے، جاؤ. ماں کیا کر سکتی ہے. بس بھی کہتے ہیں علی اکبر نے ارادہ کیا خیمے سے نکلنے کا. دروازے پہ جاتے ہیں کوئی دامن کھینچ لیتا ہے. واپس آ جاتے ہیں پھر دروازے پہ جاتے ہیں. علی اکبر کا دامن پھر کھینچ لیتے ہیں.
7 مرتبہ مورخین نے لکھا ہے علی اکبر دروازے پہ گئے اور 7 مرتبہ دامن کھینچا علی اکبر کا واپس آ. مورخین لکھتے ہیں پتہ نہیں ہے دامن کھینچنے والی کون ہے. کہتے ہیں نام ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مظلومہ بہن ہو جو علی اکبر کا دامن کھینچ رہی ہو. اکبر کہا جا رہے ہو. ایسے علی اکبر خیمے سے نکلے جیسے کسی گھر سے کچھ جنازہ اٹھتا ہے، جیسے کسی گھر سے کچھ جنازہ اٹھتا ہے. بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا بڑی مشکل سے اجازت لی ہے ماں سے، بڑی مشکل سے اجازت لی ہے مفتی زینب سے. میرے مولا نے کہا بیٹا رک جاؤ. زرے پہنائی، پاک پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا، بیٹے کو تیار کیا، کہا بیٹا خدا حافظ، جاؤ علی اکبر میدان کی طرف. لیکن فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جب تک میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاؤ تو مڑ مڑ کے مجھے زیارت کراتے جاؤ، مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ. علی اکبر میدان کی طرف چلے، بس چند قدم چلے تھے یا پیچھے سے آواز آئی، مڑ کے دیکھا مظلوم بابا علی اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. کہتے ہیں بابا میں تو اجازت لے کے آیا، آپ نے خود تیار کیا ہے بابا. کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تیری اولاد ہوتی، تیرا 18 سال کا جوان ہوتا، تجھ سے موت کی اجازت لیتا، تو دیتا، پھر میں تمہیں دیکھتا. اب حسین بیٹھ نہیں سکتے، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. علی اکبر میدان میں آئے، شجاعت دکھائی، 200 سے زیادہ دشمنوں کو پھر نعرے وسکر کیا. اب جب مولا نے یہ دیکھا نا تو خیمے میں آئے، کہا لیلا کہاں ہے، علی اکبر کی ماں کہاں ہے. ماں کو بلایا، کہا لیلا ہماری شریعت میں ہے. میرے نانے نے کہا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ذرا مصلی بچھا، بیٹھ کے بیٹے کے لیے دعا مانگ، خیریت سے واپس آئے. علی اکبر جناب لیلا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا یا راد یوسف الی یعقوب، اے یعقوب کو یوسف پلٹانے والی ذات میرے علی اکبر کو خیریت سے واپس پلٹا. کہتے ہیں ماں کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی، علی اکبر پھر خیموں کی طرف واپس آئے. آ کے کہتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. بابا پیاس نے علی اکبر کو مار مکایا. بابا میں پیاسا ہوں. میرے مولا نے فرمایا بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ. علی اکبر نے زبان بابا کے منہ میں رکھی، جلدی سے نکالی، کہا بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. فرمایا بیٹا جاؤ، تیرے نانا تیرے منتظر ہے، تیرے بابا تیرے منتظر ہے، بی بی فاطمہ زہرا تیری منتظر ہے، جلدی جاؤ، آپ کو کوثر سے پلائیں گے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی، دونوں ہاتھ بلند کیے. مورخین لکھتے ہیں حسین نے اس سے پہلے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی. میدان کربلا میں پہلی مرتبہ ہے. کہتے ہیں یا عمر سعد، اے عمر سعد، تو نے قطع اللہ رحمک، اللہ تیرا رحم قطع کرے.
خدا کرے تجھے یہ روز دیکھنے پڑے جو حسین کو تم نے دکھائے ہیں. دعا کی، دونوں ہاتھ بلند کیے، فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. اے خدا تو گواہ رہنا، میں وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے، وہ جوان بھیج رہا ہوں جو خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. بس علی اکبر گئے، جنگ شروع ہوئی، کئی سو دشمنوں کو فی النار وسقر کیا. عمر سعد نے کہا طارق تو بڑا شجاع ہے، جاؤ علی اکبر کے مقابلے میں. کہتے ہیں ہزاروں سے لڑنے والا شخص علی اکبر کے مقابلے میں آیا، اس کو تحقیق کیا، اس کا بیٹا آیا اس کو بھی قتل کیا، پھر دوسرا بیٹا آیا اس کو بھی قتل کیا. جب یزیدیوں نے دیکھا کہ علی اکبر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو چاروں طرف لشکر جمع ہوا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مارنا شروع کیا. چار طرف سے علی اکبر پر حملہ کیا گیا. اب شہزادہ تھک کے زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا تو آواز دیا بتا علیکم من السلام. حسین نے جب یہ آواز سنی تو مورخین لکھتے ہیں حسین چلے، اب چلے، بیٹھ گئے زمین پر. کہتے ہیں اکبر میں یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میری بینائی ختم ہو گئی ہے علی اکبر، اور میرے پاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے. چھوٹے بچے کی طرح گھٹنوں کے بل چلتے چلتے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بھائی مر نہ جائے، زینب نے خیمے کو چھوڑا، علی اکبر کی لاش پہ پہنچی. جب حسین پہنچے تو دیکھا زینب وہاں آئے تو بیٹا بھول گیا، بہن کا پردہ یاد آیا، کہا زینب کیوں آئی ہو؟ اللہ رحمت اللہ خدایا بحق مظلومیت علی اکبر تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آغا شہرستانی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مومنین کی مشکلات کو حل فرما، مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. خدایا جن کے پاس کام نہیں ہے ان کے لیے کام فراہم فرما، جن کے پاس مکان نہیں ہے مکان فراہم فرما. خدایا ہم سب کو جمی بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما بحق محمد.